you see today's game? اسلام آباد یونائٹیڈ کا یہ 10واں گیم ہے جس میں ان کو کوئی نہیں ہرا پایا. So they are on a 10-match win streak now. گیم پلان کلیئرلی نظر آیا. جو باقی ٹیموں میں مسنگ ہے وہ چاہے بیٹنگ ہو چاہے بالنگ ہو. لیٹس اسٹارٹ ود دا بالنگ. آپ دیکھیں جو پاور پلے میں جس طریقے کی بالنگ کی, جس طریقے کی دونوں بیٹرز کے اگینسٹ, یاسر کے اگینسٹ بھی اور پھر رضوان کے اگینسٹ بھی, ڈفرنٹ پلانز اگینسٹ بوتھ پلیز, کیونکہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں دونوں کی اسٹرینتھ ہے بیٹنگ کی. تو آئی تھنک کہ ٹون وہاں سے سیٹ ہوئی فرام بال ون. ملتان نیور لکڈ دیٹ دے آر ڈومینیٹنگ دا گیم تھرو آؤٹ. پورے 40 کے 40 اوور اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اوورز کی گیم ہوئی, اسلام آباد نے ڈومینیٹ کیا. دیٹ شوز کہ ان کے پاس ایک تو ویپنز آرمری پوری ہے اینڈ دین دے یوٹیلائزنگ اٹ ویری ویل اسمارٹلی. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ وہ پہلے 6 اوور اینڈ دین آخری کے 6 اوور میں پلان نظر آیا. جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ آپ بالنگ میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. آج آپ نے وائڈ یارکر بھی دیکھے آخری کے 6 اوورز میں. آپ نے فیلڈ پلیسنگ بھی دیکھیں گے وائڈ یارکر کے حساب سے یا وائڈ لینتھ کی بالنگ کے حساب سے. دین دے ور بالنگ ان ٹو دا پچ. سو اٹ شوز کہ دے کیم اپ ود کلیئر پلانس, جو کہ باقی کسی ٹیم میں ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. تو دیٹس وائی دے آر ویری سکسیزفل. جو آپ نے 10 میچز کی بات کی نا, تو یہ فلوک یا لک نہیں ہو سکتا. سہیل, آپ نے کل کہا تھا کہ اسپنرز بھی آج جو ہے وہ رول تھوڑا اس طرح سے پلے کریں گے. عماد وسیم اور شاداب خان کا آپ نے کہا تھا. کل ہم نے جس طرح رشاد حسین کو دیکھا, جس طرح بال کل گرپ ہو رہی تھی, کنڈیشن سوٹ ان کو کر رہے تھے. آج آپ کو لگتا ہے کہ اسپنرز نے اپنا وہ رول پلے کیا؟ دیکھیے پوری آپ ان کی بالنگ لائن اپ 5 کے 5 بالرز, چاہے اسپنرز کی آپ بات کریں یا فاسٹ بالرز کی بات کریں, تو سب نے اس پچ کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. اگر اسپنر کا بال ٹرن ہو رہا تھا تو فاسٹ بولرز نے بھی کٹر انٹو دا پچ کیے, آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ کیے کہ وہاں سے ہٹ مارنا, پاور خود اپنی بیٹر کو جنریٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ پیس نہیں دی ان کو. اسپنرز ڈیفینیٹلی دے بولڈ ویل. آپ عماد کی بات کریں, شاداب بولڈ ویل, بریسول کی آپ ملتان سے بات کریں, تو ٹرن ہونا ہی ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ ملتان والا یہ جو پچ ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ 250-220 والا پچ نہیں ہے. یہ لاہور نے گندی بولنگ کر کے کروائے تھے. یہ پچ 180-190 والا ہی ہوگا. تو آج جو 15-20 رنز اسلام آباد نے کم دیے بیکاز آف دا اسمارٹ بولنگ ایٹ دی اینڈ. اگر وہ 15-20 رنز کا ڈفرنس وہیں پہ آیا ہے. پاور پلے میں دیکھیں جو لاہور نے بولنگ کی تھی اگینسٹ ملتان اینڈ وٹ اسلام آباد ڈیڈ اگینسٹ دیم, تو وہ ڈفرنس آپ کو وہیں پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اینڈ پہ جو ہے نا وہ مارجن کریٹ کرتی ہیں جیت اور ہار کا. ایگزیکٹلی. اور T20 میرا خیال ہے اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے, یو نو, فار دیٹ ایرر ایز ویل. میں ذرا ثنا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, جہاں پہ اسلام آباد کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, جہاں سہیل بھائی نے کہا کہ ان کا پلان بہت اچھا. شاداب نے پری میچ انٹرویو میں یہ تذکرہ کیا, چونکہ وہ MVP کی بات پہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ اعظم نہیں کھیل رہے. انہوں نے کہا کہ اعظم کو یہ بھی پتا تھا the way that they are planning now کہ اگر وہ کل کی گیم میں یا اس سے پہلے والی گیم میں مین آف دا میچ بھی ہو جاتے تو آج کا میچ انہوں نے نہیں کھیلنا تھا. اینڈ وی ڈو نو فار اے فیکٹ دیٹ ٹیم از اے ڈیٹا ڈریون, یو نو, ان کے اینالسٹ بہت ہی تگڑے ہیں جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ جو وننگ کمبینیشنز ہیں ان کو بھی بار بار ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر رہے ہیں جیسے جیسے ہماری لوکیشنز چینج ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں الگ, یو نو, ملتان میں الگ, کراچی میں الگ. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, ہر کوئی مثال دے رہا ہے اس وقت ٹیم کے, بہت باقی ٹیموں سے ایک بہت مختلف ٹیم ہے. اس کے پیچھے ایکچوئل کام جو ہوتا ہے وہ آف دا فیلڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جو کام ہے, جو ان کی پریپریشن ہے. ایسا پلیئر جو بینچ سے اٹھ کے بھی آ کے پرفارم کر دے, تو ایسی ٹیم کے اندر میں بار بار بات کرتی ہوں, پھر لوگوں کو لگتا ہے ہم پاکستان ٹیم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں مینجمنٹ پہ, پر جب مینجمنٹ کی 2-3 چیزیں ہوں نا آپ کی مینجمنٹ میں, ایک کلیئرٹی جو آپ بات کریں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ میں نے یہ میچ کھیلنا ہے, یہ نہیں کھیلنا, کلیئرٹی, کمیونیکیشن اور اپریسیشن. یہ 3 چیزیں آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں ایک پلیئر کو کہ اگر باقی آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو, یہ 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اپرچونٹی ملنی ہے, مجھ سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اکثر آپ کو کبھی گراؤنڈ جا کے پتہ چلتا ہے جی آج آپ میچ کھیل رہے ہو کہ نہیں. اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے ایک پلیئر کے اوپر وہ, اور آپ کو اگر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا آپ کو ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا کہ اتنے میچز میں ہم اس پورے سیزن میں فار ایگزامپل ہم 10 میں سے آپ کو 5 میچ دیں گے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان 5 میچز میں اپنا امپیکٹ کرنا ہے. اسلام آباد, دس از واٹ اسلام آباد از ڈوئنگ. اینڈرس غوث جو ہے وہ پچھلا میچ نہیں کھیلا, آج وہ آ کے 80 کرتا ہے, کیونکہ ایک تو 100% جو ان کی ٹیم کے اندر مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن پازیٹیو ہے, اور تیسری چیز یہ کہ ایک سٹینڈرڈ اتنا سیٹ ہو گیا اس ٹیم کا
کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے 11 میں جگہ بنانی ہے آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. جب آپ اپنی ٹیم کا اسٹینڈرڈ ریز نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر آپ کو 30 رن بھی بڑے پرفارمنسز لگ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ٹیم میں لا نہیں سکتے. تو بہت کچھ جاتا ہے بیہائنڈ دا سینس ٹو کریٹ اے ٹیم لائک دس جو اسلام آباد بنانے میں کام. اور لاسٹ سیزن بھی ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کے اپ انٹل دا پلے آفس اینڈ ٹل دا فائنل ڈفرینٹ پلیئرس پرفارم کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ اسٹیجز. ایسا نہیں تھا کہ ایک سنگل یا ایک دو پلیئرز نے اینڈ تک کیا تھا. اور یہی بات جو آپ نے بھی کل کی تھی اسلام آباد کے بارے میں کہ even before they reach that playoff stage they will have tried multiple combinations and permutations. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کو لے کے آنا ہے. آج آپ دیکھیں نواز کو اوپر لائے. بالکل. ہم میچ سمری بھی آپ کی اسکرینس پر اس وقت ہے. ایک بار پھر ٹاس جیت کے محمد رضوان opted to bat and they put 168 on the board, or rather they were restricted to 168. Usman Khan of course chipping in with 61 off 40 and Rizwan himself putting in 36. لیکن اگر آپ اسلام آباد کی بولنگ دیکھیں that's where all that performance lies. So sab bowlers کی contributions زبردست رہیں. جیسن ہولڈر, نواز, شاداب and Riley Meredith with 1 wicket each. چیز کی اگر ہم بات کریں another straight forward chase, ان کا ٹاپ آرڈر اسلام آباد یونائٹیڈ کا once again pulling up for them. We saw Andreas House coming into the side and chipping in 80 off 45. Colin Munro as always a veteran, 45 off 28 for him, and a cameo by Mohammad Nawaz. Bowling میں اگر ہم دیکھیں تو ملتان had little to offer because the job was pretty much done and dusted by Islamabad United. In the end they won by 7 wickets and this places them at a very completely confident ranking on that points tally. Defending champions تو شہزاد ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مومل پی ایس ایل کی ہسٹری میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم نے اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کیا ہے, وہ ہے لاہور قلندرز. Will Islamabad United be able to repeat that this year? ویل جہاں تک ابھی لگ رہا ہے اس کے حساب سے تو اس راہ پہ وہ چل رہے ہیں. چل تو رہے ہیں, unbeaten ہے ابھی تک So unbeaten ہے. we never know that this time it will be them. But do you see your I know آپ کراچی کراچی کنگز تو دیکھیں آج دیکھیں میں کراچی کنگز کے کپڑے پہن کے آئی ہوں, کلر پہن کے آئی ہوں. بالکل میں فلی سپورٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ کراچی کنگز ہی جیتے گا. تو آپ مجھ سے غلط سوال نہ پوچھیں, آپ مجھے ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور سہیل بھائی تو فرشتوں کی ٹیم میں آج میرا خیال ہے اگر ہم نے کراچی کنگز کو اس طرح سے لگانے ہیں ونگز مشکل ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک جب بھی ہم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ناک آؤٹ سٹیجز کی بات کرتے ہیں, تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ 10 میچز جیت کے آئے, آپ 5 میچز جیت کے آئے. ناک آؤٹ میں ایک غلطی ہوتی ہے آپ سے and that's where you gone. But I think اب ذرا بات کرتے ہیں پلیئر آف دا میچ کی. آج کھیلتے ہیں اور 80 رنز بنا دیتے ہیں غوث, and I think it was phenomenal all around the wicket. The array of shots that he's got for himself and for the team is something which is actually pulling Islamabad United towards another emergent or victorious as well. So Suhail bhai, aap kaise dekhte hain Andres Goss ko, for today, player of the match? پہلے 2-3 آؤٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں رہی اسلام آباد کے لیے. سو obviously coming into such a big league from USA, ورلڈ کپ میں اچھا کیا یو ایس اے نے, ہی ڈڈ ویل. ساؤتھ افریقن ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہی موو ٹو یو ایس اے, وہاں پہ کرکٹ انہوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. گڈ پلیئر, تھوڑے سے گلمپس انہوں نے وہ ورلڈ کپ میں بھی دکھائے. انفارچونیٹلی پہلے 2-3 میچز میں نہیں ہوا ان سے, بٹ گڈ تھنگ کہ اسلام آباد کیپ بلیونگ, اور یہی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, یہی کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے فرام مینجمنٹ کہ اگر آپ کے 1-2 میچز اچھے نہیں بھی جاتے تو اگر آپ کو اسی طریقے سے بیک کیا جاتا ہے, آپ مینجمنٹ اپنے ڈیسیجن کو ہمیشہ ان کو بیک کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی 1-2 میچز کے بعد آپ اپنے ہی ڈیسیجن کو کویشچن کرنا شروع کر دیتے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر اسلام آباد از ویری گڈ کہ وہ اپنے جو بھی ڈیسیجن انہوں نے لیے ایٹ دا ڈرافٹ, پک اپ جو بھی انہوں نے جو بھی پکس کی, دین ناؤ دے آر بیکنگ دیم. تو آئی تھنک گڈ فار ہم بینگ اے پلیئر فرام ایسوسیٹ ممبر. obviously going forward, moving forward, it will definitely help him in terms of getting a better play.
Exactly. मेच्योर प्लेयर बनने में, क्योंकि लीग क्रिकेट डेफिनेटली खासकर जहाँ से एसोसिएट कंट्री से ये आए हैं, इनके लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना एंड मेकिंग हिज नेम विल डेफिनेटली हेल्प हिम प्लेइंग फॉर यूएसए. And that's exactly the question which I'm going to pose towards Sana as well, because Sana जो पिच को देख के लग रहा था वो यही लग रहा था कि थोड़ी स्लो थी, गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आ रहा था, and for a player like Andres Goss to kind of perform in a way where he did today, क्या हमें ये लगता है कि मुल्तान सुल्तान राइट एरियाज में बॉल नहीं कर रहा था, या हमें ये लगता है that it was Goss's day today? देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो हुआ. 6.4 ओवर्स में मुल्तान सुल्तान 51 for 1 थे, जिस वक्त बाद में रिजवान आए ऑलमोस्ट 97 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहाँ पे मुल्तान स्लो हो गया था. अगर हम एंड्रस गॉस की बात करें तो आप ये देखें कि ठीक है, बीइंग फ्रॉम यूएसए बहुत से मैचेस इनके एसोसिएट कंट्रीज़ के साथ भी होंगे, पर T20 इंटरनेशनल में इनका स्ट्राइक रेट 145 है विद एन एवरेज अबव 30. तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग, मतलब आसानी से यू कांट हैव दैट एज ए क्रिकेटर, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी टीमों के साथ भी मैचेस इन्होंने खेले होंगे. सो 145 इज़ अ स्ट्राइक रेट जो आपके ओपनर्स अभी भी आई थिंक पाकिस्तान लेवल पर अचीव नहीं कर पाए. ठीक है, उनका सैम्पल साइज़ बड़ा होगा, बट इट्स अबाउट हाउ यू प्ले द गेम. इसीलिए लीग्स, PSL को वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स कहा जाता है, पहले 3 लीग्स में तो आती है, उसमें यूएसए के प्लेयर का आना और फिर टॉप ऑर्डर में खेलना, उससे ही बात पता चल जाती है कि ही हैज़ द टैलेंट. और आज उन्होंने प्रूव कर दिया. आज उनका स्ट्राइक रेट गालिबन 177 का था, एंड अगेंस्ट अ टीम जो ठीक बॉलिंग है ऐसा नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है मुल्तान का पिच. उन्होंने बहुत उसको इजी करके खेला है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन. कि आपकी अगर आपने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट से भी कमिट कर दिया, एज ए प्लेयर की भी बात करें, तो फिर आप उसको भी बैक करते हैं. और ये आपने Then you बात stick भी- with that brand of cricket. ये आपने बात बड़ी करेक्ट की है. मैं ज़रा मोमल से भी इस बारे में राय लेना चाहूँगा. मोमल, उन्होंने बड़ा ही एक धीमे लहजे में पॉइंट किया है टुवर्ड्स मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, जो ओपन करते हैं अक्सर T20 में, और उनके स्ट्राइक रेट्स बिलो एवरेज रहते हैं आज भी अनफॉर्चुनेटली. और एक लेबल लगता है कि जब भी रिजवान और बाबर ऊपर खेलेंगे तो वो स्लो खेलेंगे और उतना स्कोर हम नहीं बना पाएंगे, जिसके बारे में मोहम्मद हफीज़ भाई अक्सर कहते हैं कि यार जब आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल के आए तो नीचे वाले को 150 पे एक्सपेक्ट मत करो, फिर वो भी बेचारा 100 पे खेलेगा. आपको लगता है कि अगर रिजवान आज थोड़ा तेज खेलता, आज उन्हें 37 गेंदों पे 36 बनाए, अगर वो 37 पे 50 बनाते या 20-30 स्कोर और होता आज मुल्तान का, तो मुझे और आपको एक पॉइंट मिल जाता? नहीं, मैं अगर ये कहूंगी तो फिर मैं अपनी पहली वाली बात से हट जाऊंगी ना. अगर वो खेलते इस तरह तो फिर तो नहीं, खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स खेलना चाहिए. आई मीन डेफिनेटली खेलना चाहिए अपनी टीम को. थोड़ा सा वो, और वी वर एक्चुअली जोक्स अपार्ट, वी वर थिंकिंग ऐसे ही कि खेलेंगे ठीक? क्योंकि जो कल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई अपने होम ग्राउंड में, तो वो तो ताबड़तोड़ थी. एग्जैक्टली. एंड वही हमें लग रहा था कि काफ़ी डिफरेंट होगी. और जिस तरह आप पिच की बात कर रहे थे एंड ऑल दैट, इतना ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन उस हिसाब से आज तो डबल दिखाना था. कि वो डबल दिखाते दिखाते फिर मुझे नहीं समझ में आया, वॉज दिस अ प्रेशर दैट एक टीम आ गई है जो मैचेस जीते जा रही है और उसके आगे उनका बैठ नहीं पाए, पिच भी काम नहीं कर पाई, होम ग्राउंड भी नहीं कर पाया. So it was a little disappointing. I think that's a very valid question and this needs to नहीं, be मुझे answered by लगता है सुहेल भाई. मोमल आपको और शहजाद को जो ना उन्होंने सिर्फ हराने के लिए इस्तेमाल किया. उनको पता लग गया कि आपने उनके का मैच मेरे और शहजाद पे शहजाद के dependent 2-2 था. पॉइंट्स के लिए जो ये है ना, भी है, ये भी ऐसे है, हो हुआ है. सकता है. You never know. यार You पहले never पूछ तो लवो कि मिलना की है, फिर तो बाद में फटाक और कर लेंगे यार. सबसे मासूमाना बात ये कि ये पॉइंट मिलने तहा को भी दे. वो बेचारा वैसे